یہ کتنی اہم پیش رفت ہے، اس کے مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے، اس سب کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک ایسے موقع پہ کہ جب فیض حمید صاحب کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی، تب انہوں نے بات کرنا شروع کی تھی، تب شروع میں انہوں نے کہا تھا ایک خاص ہے، وہ پتہ لگا کہ وہ خاص سے مراد فیض حمید صاحب ہی ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے نام لینا بھی شروع کر دیا، فیصل واوڈا صاحب، اور پھر ابھی تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ فیصلہ آنے والا ہے۔ پہلے دیکھیں وہ اس ذرا تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں، فیصل واوڈا صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں، انہی سے ذرا پوچھیں، ہی از ویری ریلیونٹ ان دس ریگارڈ۔ سو ذرا آپ دیکھیے کچھ عرصے پہلے اگر ہم جائیں تو فیصل واوڈا صاحب نے اشارہ دینا شروع، بلکہ تنقید کرنا شروع کی تھی جب فیض حمید صاحب کے یہ معاملات بالکل بھی نہیں تھے اتنے سخت بظاہر، تب انہوں نے ایک خاص کہنا شروع کیا تھا۔ بہت سارے بیانات دیے تھے، 500 بیانات دیے تھے، اس میں سے ایک بیان سنیے، اس میں انہوں نے نام بھی لیا تھا فیض حمید صاحب کا، دیکھیے ذرا۔ عمران خان صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو اگر آپ کے خیال میں کہ 9 مئی کو انہوں نے یہ سارے واقعات کیے، اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب تو اندر تھے نا، یہ تو جو نیچے کی لیڈرشپ ہے، جو سارے چیمپئن اور وفادار اور پھنے خان تھے، وہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں سانپ اور کیڑے اور گٹر کیڑے کیسے اوپر لوگ کیا آ رہے ہیں۔ آپ نے ایک ٹویٹ کیا کہ ایک لمبا پتلا سانپ جو ہے وہ بھی عنقریب وفاداری بدلے گا، یہ لمبا پتلا سانپ کون ہے؟ زہریلا، گھٹیا، نااہل، نکما، پورا پڑھا کریں سر، مجھے اپنا ٹویٹ یاد رہتا ہے۔ آپ جو وزیر اعظم کی خواہش رکھتا ہے، جو وزیر اعظم کی طرح ڈس رہا تھا، جو خاص کے ساتھ تھا، آج ایک خاص کا تو خاصا کام میں نے کر دیا ہے فیض حمید کا۔ ابھی تو صرف میں آیا ہوں کرپشن تک، ابھی جو اس کے جرائم ہیں اس کی تو بات میں نے ابھی کی نہیں ہے۔ لیکن یہ پہلے جو لمبا پتلا سانپ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ غیر پارلیمانی، زہریلا سانپ، یہ ابھی اڈیالہ جیل سے جو رہا ہوا ہے سر، یہ تو اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے، ابھی آپ دیکھتے چلیں۔ اب یہ 2.25 سال پہلے کا بیان ہے، آج کی پریس ریلیز بتا رہی ہے کہ یہ تو 12 اگست 2024 سے باقاعدہ معاملہ جو شروع ہوا، اور اب آپ دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں نے کرپشن کی بات کی ہے، باقی معاملات بعد میں آؤں گا۔ ترتیب بھی ایسی ہوئی واقعات کی، ٹاپ سٹی سے معاملہ شروع ہوا کرپشن کا، اور باقی اصل خطرناک معاملات بعد میں ہیں۔ اور پھر اوور دا ویکنڈ انہوں نے آر وائی کی پروگرام میں انیقا صاحبہ کو بتایا کہ فیصلہ کہ فیض حمید صاحب کے متعلق پیش رفت ہونے والی ہے، بلکہ اس وقت لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں چارج فریم ہونے والا ہے، ابھی تو فیصلہ آنے والا ہوگا، لیکن جو انہوں نے کہا وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ثابت ہوا۔ انہوں نے کیا کہا تھا ذرا یہ بھی دیکھیں۔ 14 دسمبر کی جو کال دی گئی ہے نافرمانی کی، 14 کی ڈیٹ اس لیے انہوں نے کی کہ تھلتلی ان کے دل و دماغ میں، اور ان سے پھر مسٹیک ہو گئی ڈیٹ کے اندر کہ فیض حمید سے ریلیٹڈ گرما گرم خبر آنے والی ہے، چارجز فریم ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے۔ تو گرما گرم خبر جو ہے ان کے حساب سے 14 آنورڈز آ رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آ رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی میں یہ پہلی دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ ان کی ادارے کا سب سے طاقتور آدمی کے ساتھ انصاف جب ہوگا کٹہرے کے اندر، پاکستان پہلے ہے، پاکستان کا آئین و قانون پہلے، تو پھر باقیوں کو تو اپنے لیے اللہ ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے۔ سو اب یہ سارا معاملہ ہے، اس لیے ہم نے جناب فیصل واوڈا صاحب کو ہی گزارش کی کہ ہمیں وقت دیں ہمارے ساتھ، اور یہ ان واقعات کا تسلسل آپ دیکھیے، چونکہ اس بات سے کتنا تسلسل جو آج ہوئی، اسی تسلسل میں میرا خیال ہے فیصل واوڈا صاحب نے لباس بھی وہی زیب تن کیا ہوا ہے آج جو اس دن کیا ہوا تھا انیقا صاحبہ کے پروگرام میں، اور آج کیونکہ کنٹینیوٹی کمٹمنٹ آپ دیکھیں اس میں۔ واوڈا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم جناب۔ جی شکریہ وقت دینے کا۔ وہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ ہو گیا، سو اب ہم آپ ہی سے پوچھیں کہ اب کیا مطلب واٹ نیکسٹ، یعنی کیا یہ کہوں تو ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ فوجی عدالت میں جانے کے لیے اگر کوئی شک تھا بھی یا کوئی رکاوٹ تھی بھی قانونی بھی طور پہ بھی، تو آج ایک مرحلہ وہ عبور ہو گیا ہے؟ بہت شکریہ بدامی صاحب۔ دیکھیں بدامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے عاصم منیر صاحب، وہ چیف جسٹس ہے اپنے ادارے کے یعنی کہ فوج کے، اور انہوں نے ایک بنیاد 70 سال بعد رکھی ہے کہ تگڑے طاقتور آدمی کا احتساب بھی ویسے ہی ہوگا جیسے عام آدمی کا ہوگا، اور کوئی بھی پاکستان کے قانون اور پاکستان سے بڑا نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ میرے لیے سرپرائز نہیں ہوگا، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل اگر آرمی کورٹ میں ہوگا میرے لیے سرپرائز نہیں ہے، نہ یہ شاکنگ نیوز ہے، میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر بھی۔ جب آپ سپہ سالار کو اپنے ادارے کے تگڑے آدمی کو ٹرائل پہ لے کے جائیں گے اور اس کے شواہد جمع ہو جائیں گے، اور یہ کوئی کنونشنل کورٹ نہیں ہے جس کے اندر الزام لگے ہیں، اتنے الزام وہ ہیں جو پکے ہو چکے ہیں، اس کے شواہد ٹیبل پہ آ چکے ہیں، جمع ہو چکے ہیں، ان کو رائٹس دے دیے گئے، اور رائٹس ختم ہونے کے بعد یہ آج تک کے جرائم کمپائل ہو گئے ہیں۔ اب جو باقی جرائم ہیں آپ کو یہاں روکو، چونکہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چارج فریم کر دیا گیا ہے، یہ مس لیڈنگ نہ ہو جائے بات، لوگ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب یہ مقدمے کا باقاعدہ آغاز ہوگا جس میں شواہد ڈھونڈنے جائیں گے، اور اگر مل گئے تو نہیں، یہ شواہد آ گئے on a certain level prove ہو گئی یہ بات، is that what you're saying؟ 100%
دیکھیں لیپ ٹاپ ہے, فون ہے, ڈیوائسز ہیں, ڈاکیومنٹس ہے, اسٹڈی کی ڈاکیومنٹس ہے جو ان کو ان کے ساتھ اس گیم کے اندر حصے تھے, ان کی گواہیاں ہیں, ان کے شواہد دیے ہوئے ہیں. یہ تو اتنے جرم جو کیے تھے فیض حمید صاحب نے, اس کو کمپائل کر کے اس کا فائنل سٹیج ہو گیا. اب جو جرائم باقی ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ بھی کمپائل ہو کے ایک جگہ پہ آ جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ جب فوج کا بڑا انوکھا سسٹم ہے اور بڑا زبردست سسٹم ہے کہ وہ جسٹس سسٹم کے اندر کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے, اور چاہے وہ چھوٹے لیول کا افسر ہو یا بڑے لیول کا افسر ہو. اور 70 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی غلط آدمی کو سزا ہو گئی ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جیسے OW ہے فوج کی اوور واچ, وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اوور واچ بھی رکھتی ہے. اسی طرح SIB ان کی ایک برانچ ہے جو آج بھی لیفٹیننٹ جنرل کے گھر کے پاس سے گزر جائے حاضر سروس تو اس کا پسینہ آ جاتا ہے کہ یہ کیوں گزری ہے. تو جب اس ٹائپ کی لیول کا میکینزم ہوگا تو کوئی گنجائش نہیں اس میں کوئی غلط چیز کی یا فیصلہ غلط ہو جائے.